شیخ احمد سرہندی کا انتقال تو 1034 میں ہو گیا، اور 1037 میں جہانگیر کا دور شروع ہوتا ہے، اور 1067 میں اورنگزیب عالمگیر کا دور شروع ہوتا ہے۔ اب اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کا شمار امت کے مصلحین اور صلحاء، صالحین، مصلحین میں ہوتا ہے، اور اب یہ وہ زمانہ ہے جب مجدد الف ثانی کے خلفاء اورنگزیب عالمگیر سے رابطے میں ہیں۔ تو خواجہ محمد معصوم یہ ہیں جانشین مجدد الف ثانی کے، اور ان کا انتقال 1079 میں ہوا ہے، یعنی تقریباً 20 سال انہوں نے اورنگزیب کا دور دیکھا، اور اس کے بعد پھر ان کے جانشین خواجہ سیف الدین ہوئے، اور ان کا انتقال 1096 میں ہوا، اور یہ اورنگزیب کا آخری دور ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجدد الف ثانی کے خلفاء نے پھر مغل سلطنت کو نے رابطے میں رکھا، اور شہزادوں کے ساتھ جہانگیر کے بعد پھر شاہ جہان سے، اور شاہ جہان کے بعد اورنگزیب سے رابطہ قائم کیا، اور یہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر بھی نقشبندیہ سلسلے میں مرید ہو گیا، اور اس نے بھی ذکر و اذکار شروع کر دی۔ اچھا دیکھیے، اب یہاں جو دور ہے ذرا اس کو اور ذرا سمجھ لیجئے کہ شاہ جہاں نے تاج محل بنا دیا بیوی کی یاد میں، لیکن اس کی اولاد میں مختلف الخیال افراد موجود تھے۔ دارا شکوہ نے سنسکرت پر عبور حاصل کر لیا، اور اب اس کا ترجمہ فارسی زبان میں کر رہا تھا، اور وہ ہندو مذہب اور ہندو فلسفے سے بہت متاثر ہو گئے۔ اچھا دیکھیے، اس زمانے میں ایک اور آفت نازل ہوئی کہ آذربائیجان کا ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا سرمد کاشانی، تو یہودی تھا وہ، وہاں سے پھر ہوتے ہوتے سندھ میں آیا، سندھ سے پھر وہ ہندوستان میں آیا، اور مختلف علاقوں میں گھومتا پھرتا رہا۔ اب یہ الٹی سیدھی باتیں، وہی وحدت ادیان کی اور وحدت الوجود کی باتیں وہ کرنے لگا، بد کردار اور آوارہ تھا، ایک ہندو لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اور اس کے ساتھ اس کے تعلقات قائم ہو گئے۔ پھر یہ برہنہ رہتا تھا، بالکل ننگا۔ 71 ہجری میں اس نے ملحد یہودی